قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھتے ہیں تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں، تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے۔ تو جو راستہ اللہ نے رکھے اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، تو وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں۔ ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی۔ تو سعودی عرب کا بادشاہ شاہ فیصل کی قبر کا پتہ ہے، کہہ رہے بھائی دنیا سے چلے گئے تو عام مسلمانوں کی قبرستان میں بڑے بڑے علماء، شیخ بن باز کا کوئی مزار دیکھا کسی نے؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم بہت بڑے مفتی عالم تھے، کسی کو پتا ان کا مزار کہاں ہے؟ کوئی پھول دیکھا ان کے مزار پہ، ان کی قبر پہ؟ یہ توحید ہے جو آج بھی آپ کو کہاں ملے گی؟ بولو، عربوں میں۔ اور ہمارے ہاں جس کا انتقال ہو رہا ہے، اتنی اتنی اونچی اونچی قبریں، پھر ان کے پھول ڈال کے اور اتنا اونچا کر دیا، پھر ان قبروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے بدعتیں، اور پھر الگ پروٹوکول دے کے الگ قبر کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو بزرگ ہوگا نا، واقعی میں بزرگ، وہ یہ چاہے گا مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت جو عام مسلمین پر ہوتی ہے وہی مجھ پر ہو۔ وہ اپنے آپ کو کبھی بھی عام مسلمانوں سے ممتاز اور جدا نہیں کرنا چاہتے، تو ان کی تو یہ خواہش ہوتی ہے، بعد والے پھر اپنے چکر میں ان کو الگ دفن کرتے ہیں، اپنے چکر میں۔ جتنے بزرگان دین کی قبریں الگ الگ جگہ پر، ان کی اپنی کوئی وصیت نہیں تھی، بعد کے مریدین گڑبڑ کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو ہمارے ہاں عقیدوں کے معاملے میں حساب بہت خراب ہے، بہت خراب۔ تو ہمارے نبی نے کیسی محنت کی، وہ قوم جو قبر پرست اور بت پرست تھی، کیسی توحید کے 1400 سال گزر گئے۔ آپ عربوں میں جا کے دیکھو، آپ کو قبروں میں کوئی قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی نظر نہیں آئے گی، حالانکہ وہاں جتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں ہم جیسے ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں وہاں پہ۔ جنت البقیع میں کتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں، جنت المعلی میں کتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اگر چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، نہیں چاہو تو کچھ بھی نہیں
نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وینٹیلیٹر پر ہے, ان کے لیے دعا کریں, دل سے دعا اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. شہزاد کے والد صاحب کی صحت کے لیے اور ان کے خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کریں, دل سے دعا اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور ایمان پر موت مقدر فرمائے. آن لائن کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رقم ادا کرنے پر دراز کی طرف سے 101 10% یا 20% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسئلہ مذکورہ کے بارے میں کہ ایک مسافر شخص کہیں پر نماز پڑھنے کے لیے اترا, جب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہنچا تو آخری رکعت میں شریک ہوا. واضح رہے کہ اس جماعت میں اکثر تعداد مسافرین کی تھی. اب اس شخص کو معلوم نہیں کہ امام مسافر ہے یا مقیم, تو اب اس حالت میں وہ 2 رکعت پڑھے گا یہ 4 رکعت. یہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا امام مسافر ہے یا مقیم ہے اور وہ آخری رکعت میں ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے امام پر یہ لازم ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد بتائے کہ میں مسافر ہوں. اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسافر ہوتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد یہ اعلان کرتے کہ ہم مسافر ہیں, جو مقیم ہے وہ اپنی نماز مکمل کر لیں. تو امام پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ ایسی جگہ نماز پڑھا رہا ہے کہ لوگوں کو کنفیوژن ہو سکتی ہے, تو وہ سلام پھیرنے کے بعد اردو میں بتا دے کہ میں مسافر ہوں, آپ اپنی نماز مکمل کریں. اس سے پیچھے پتہ چل جائے گا. نہیں پتہ چلتا تو پھر امام نے اگر اعلان نہیں کیا تو بظاہر یہی ہے کہ وہ مقیم ہے, تو آپ 4 رکعت مکمل کر لیں, پھر پوچھ لیں. پوچھنے کے بعد اگر مقیم ہے تو ہو گئی نماز, نہیں ہے تو پھر 2 رکعت پڑھیں دوبارہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دھوتی پہنی ہے, پھر علماء کرام اکثر دھوتی کیوں نہیں پہنتے؟ تہبند پہنا ہے, اظہار پہنا ہے, کیونکہ اس زمانے میں رواج ہی یہی تھا. تو شلوار کی بھی مجھے یاد پڑتا ہے کسی روایت میں تذکرہ ملتا ہے. ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری فرمائی ہے, گھوڑے کی سواری فرمائی ہے, ٹھیک ہے نا, جو کی روٹی کھائی ہے. اس زمانے میں لوگ جو کی روٹی زیادہ کھایا کرتے تھے, کھجوریں کھائی ہیں. تو اب یہ نہیں کہ لوگ آپ کا مزاج کھجور کا ہے یا نہیں ہے پھر بھی آپ کھجوریں کھا رہے ہیں. کھجور ہر آدمی کو تو موافق نہیں آتی. یا گدھے آپ کو سواری جو ہے نا گاڑی ہے اور آپ گدھے پر سواری کریں. اب انگریزوں کو اگر آپ کہیں کرتا شلوار پہنے تو سردی سے ٹھٹر کے ویسے ہی مر جائے گا بیچارہ لندن میں, اور یہاں اتنی سردی ہوتی ہے. تو اس لیے اسلام نے کسی قوم کا کوئی مخصوص لباس نہیں رکھا. دین فطرت ہے نا, تو فطرت کے حساب سے لوگوں کو آزادی دی ہے جو جس زمانے کے حساب سے لباس پہننا چاہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ کسی قوم کا شعار نہ ہو, اور عورت کا لباس پراپر ہو, مرد کا لباس عورتوں جیسا نہ ہو, عورتوں کا مردوں جیسا نہ ہو, مرد کے لیے ازار یا شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ ہو, اوپر ہو. یہ چند پابندیاں لگائی ہیں, اس کے علاوہ اسلام نے آزاد رکھا ہے. لبرلز کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت میں کوئی برائی ہو تو زیادہ بری سمجھی جاتی ہے. مثلا اگر کوئی مرد سگریٹ پیتا ہے تو بری عادت کہتے ہیں, لیکن اگر کوئی عورت پیے تو بری عورت سمجھی جاتی. دیکھو لبرل لوگوں کو تو خواتین کے حقوق کے نام پہ چورن بیچنے کا بہت شوق. ان کے ہاں جتنے خواتین کے حقوق پامال ہوتے ہیں نا, اتنے مذہبی لوگوں کے ہاں نہیں ہوتے. یہ تو دماغ میں رکھو آپ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی شادیاں اتنی لیٹ ہوتی ہیں, تو اب یہ جب 40 سال میں شادی کرے گا تو یہ اس سے عورت کا حق پامال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. جس عورت سے شادی ہونی تھی وہ بغیر وہ شوہر لیس زندگی گزارتی ہے 40 سال تک, وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گزارا کرتی ہے. تو مذہبی لوگ جلدی نکاح کرتے ہیں, جب نکاح کرتے ہیں تو اس لڑکی کو جلدی گھر بسا دیتے ہیں, اس بوائے فرینڈ کی نحوست سے نکال کے اس کو شوہر والی نعمت عطا کرتے ہیں, اس کی اولاد ہوتی ہے, خاندان بستا ہے. تو آج جتنے بھی نعرے لگ رہے ہیں نا عورت کے حقوق کے نام پہ, یہ لیبل بہت اچھے ہیں, ان کے پیچھے عورت کا استحصال ہو رہا ہے. تو یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے, کہاں چلا گیا سوال ہی غائب ہو گیا. تم سوال لے کے بیٹھ گئے یار. ہاں کہ خواتین سگریٹ پیتی ہیں تو زیادہ برا سمجھا جاتا ہے, مرد پیتا ہے. دیکھو پہلی بات تو یہ جو لبرلز لوگوں کا ایک پروپیگنڈا ہے یا مذہب مخالف لوگوں کا جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں, یہ نظر ہی غلط ہے. دونوں میں جب اللہ نے فرق رکھا ہے تو اس فرق کو ختم کر دینا یہ پاگل پنا ہے, حماقت ہے. دونوں کی جو اللہ تعالیٰ نے جو سوچ بنائی ہے, باڈی بنائی ہے, دونوں کا جو مزاج بنایا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو لہذا دونوں کے احکام بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں, الگ ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جب شوہر مر جاتا ہے تو بیوی عدت گزارتی ہے اسلام میں, بیوی مر جائے تو شوہر پہ عدت کیوں نہیں ہے؟ تو یہ تو اسلام نے بڑا فرق کر دیا, اس کے لیے حکام الگ, اس کے لیے الگ. میں نے کہا یار یہ میٹرنیٹی ہوم خواتین کے لیے ہوتے ہیں, مردوں کے لیے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ گورنمنٹ نے بڑا فرق کیا ہوا ہے نا کہ مردوں کے لیے ہسپتال الگ ٹائپ کے, خواتین کے لیے. بولو بھائی وہ میٹرنیٹی ہوم عورتوں کے لیے بن رہے ہیں. وہ ایک سیاسی لیڈر تقریر کر رہے تھے نا کہ آپ مجھے ووٹ دیں, میں اسکول بناؤں گا, لڑکوں کے الگ لڑکیوں کا الگ. اب جوش میں سیاسی لوگ تو اکثر آپ کو پتا ہے کہ پھینک رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا تو ہوتا نہیں ہے کہ آگے کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا ابھی تو ووٹ لینے ہیں, پھینکتے رہو, میں یہ کروں گا, گرلز کے کالج الگ بناؤں گا, بوائز کا الگ. تو کسی نے کہا کہ سر ہمارے ہاں میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ ووٹ تو دیں مجھے, 2 بناؤں گا, لڑکیوں کے لیے الگ, مردوں کے لیے الگ. تو جو اس کے قائل ہے نا برابری کے, ان سے کہو کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ عورت بچے کو فیڈ کیوں کراتی ہے, آدمی کیوں نہیں کراتا, عورت بچہ کیوں جنتی ہے, آدمی کیوں نہیں جنتا. تو اس لیے عورت پہ عدت ہے, مرد پہ عدت نہیں ہے. نسب خراب ہونے کا خطرہ عورت سے ہوتا ہے, مرد سے تھوڑی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے دونوں کے حکام میں کیا رکھا ہے, فرق رکھا ہے. اب کچھ اخلاقی برائیاں ایسی ہیں جو مردوں میں ہو تو زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں, عورت میں ہو تو کم بری سمجھی جاتی ہیں. اور کچھ اخلاقی برائیاں ایسی ہیں جو عورت میں ہو تو زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں, مرد میں ہو تو کم بری سمجھی جاتی. چیخنا چلانا
चिल्लाना ये मर्दों पे भी बुरा है, औरतों पे भी, लेकिन औरत पे ये ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी तबीयत में अल्लाह ने मर्द से ज्यादा हया रखी है। वो बेहयाई का काम करेगी ना तो अपनी नेचर से ज्यादा बगावत कर रही है। वो मर्द अगर बेहयाई करता है तो वो अपनी नेचर से ज्यादा बगावत नहीं कर रहा, उसकी तबीयत में इतनी हया नहीं है। औरत तो नाम ही हया का है। बुजदिली अखलाकी बुराई है ना, बुजदिल होना। मर्द में मर्द अगर बुजदिल हो तो भी बुरा, औरत बुजदिल हो बोलो तो भी बुरी है, लेकिन मर्द पे बुजदिली ज्यादा बुरी लगती है। अब अगर कोई मर्द बुजदिल है, छिपकली से डरता है, औरत भी छिपकली से डरती है, हम कहेंगे यार छिपकली क्या बिगाड़ेगी आपका, क्यों डर रहे हो? लेकिन मर्द अगर डरेगा तो ये ज्यादा बुरा समझा जाए, यार तुम आदमी हो के छिपकली से डरते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और औरत अगर डर रही है तो थोड़ा बहुत समझा देगा, भाई बेगम मैं तुमसे डरता हूं, तुम्हें अल्लाह ने ऐसी सलाहियतें दी और तुम छिपकली से डर रही है। किसी ने कहा दुनिया गोल है, तो बड़ा अच्छा किसी ने एक मैसेज भेजा था कि पता नहीं पूरी कहानी लिख के भेजी कि फलां उससे डरता है, वो उससे डरता है, वो उससे डरता है, फिर आप सब अपने बॉस से डरते हैं, फिर बॉस अपनी बीवी से डरता है और बीवी चूहे से डरती है और चूहा आपसे डरता है। तो इससे पता चलता है दुनिया क्या है गोल है, ठीक है, सब एक दूसरे से डर रहे हैं। तो बुजदिली ये बुरी चीज है, ये मर्द पे ज्यादा बुरी, औरत पे कम दर्जे की बुरी है, कम दर्जे की बुरी। उसको इतना ताना नहीं दिया जाए। चीखना चिल्लाना बुरी आदत है, मर्द के पे ज्यादा बुरा, लेकिन औरत पे और ज्यादा बुरा लगता है। तो इसी तरह याद रखो ये जो बेहयाई के काम है ना, बेहयाई वाले काम, बदकारी है, जिना है, ये दोनों के लिए बुरा है। इसलिए सजा अल्लाह ने सेम रखी है। मर्द अगर जिना करता है तो भी 100 कोड़े लगते हैं, औरत जिना करती है तो भी 100 कोड़े। मर्द शादीशुदा जिना करेगा तो रजम है, औरत को भी रजम है। लेकिन जहां जिना की सजा की बात आई है ना, तो अल्लाह ने औरत का जिक्र पहले किया कि इसको सजा दो, मर्द का दूसरे नंबर पे किया है। कुरान में हमेशा मर्द और औरत का जहां भी तस्करा आएगा, मर्द पहले होगा, औरत का तस्करा अल्लाह उसके बाद करते हैं। लेकिन चंद मकामात पे अल्लाह ने औरत का तस्करा पहले किया, मर्द का बाद में। जैसे जिना की जहां बात आई है, वज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली औरत और मर्द दोनों को कोड़े मारो, तो पहले जिक्र इसलिए किया है कि औरत के लिए जिना करना ज्यादा बुरा है, क्योंकि औरत में हया भी होती है जो उसको बुराई जिना से रोकती है। नंबर 2, उसमें ये शहवत ज्यादा नहीं होती, ये मर्द में ज्यादा होती है। इसलिए अगर वो जिना करेगी ना तो वो अपनी नेचर की बगावत उसने बहुत ज्यादा की है। उसने अपनी हया का भी ख्याल नहीं किया, हया भी उसको रोक रही थी, और उसमें वो डिजायर्स भी नहीं होती इतनी शिद्दत के साथ जितनी मर्द में होती हैं। तो इस दर्जे की डिजायर्स भी नहीं थी जो मर्द में होती हैं, और हया भी थी। इसके बावजूद इसने ज़िना किया तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इसको पहले कोड़े लगाओ। अब लोग इस पे भी एतराज करते हैं कि ये मुफ्ती साहब ग्राउंड रियलिटी के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक बात कर रहे हैं। आप देखो कोई औरत किसी को ज़िना की दावत दे और मर्द भाग जाए, ये मर्द का बड़ा कमाल समझा जाता है कि यार बड़ा नेक आदमी, औरत ने दावत दी और कोई रुकावट नहीं थी मगर इसने अपने आप को बचाया। लेकिन मर्द अगर औरत को दावत दे और वो भाग जाए तो ये औरत का कोई बड़ा कमाल नहीं समझा जाता। ज्यादातर औरतें अपने आप को इस बुराई से बचाती हैं, उनको उनमें वो डिजायर्स नहीं होती जो मर्दों में रखी हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुंडी लगा के दरवाजा बंद करके अजीज मिस्र की बीवी ने बुराई की दावत दी, हजरत यूसुफ बच गए। अल्लाह ने कैसा तस्करा किया यूसुफ अलैहिस्सलाम का, कैसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 आदमियों को अल्लाह क़यामत में अपने अर्श में जगह देगा, उनमें एक वो शख्स भी है, नौजवान भी, जिसे खूबसूरत औरत जिना की दावत दे और वो बच जाए। तो ये फजीलत औरत के लिए क्यों नहीं है? इसलिए कि उसमें ये डिजायर्स नहीं होती। तो दोनों को एक ही लाठी से जो भी पागल हांकेगा वो अपना इलाज कराए। तो इसी तरह ये जो नशे वाली चीजें हैं, इनका भी ताल्लुक किससे है? मर्द लौंडे लपाड़ों में बैठते हैं, बाहर नशई लोगों में बैठते हैं, खवातीन उमूमन घर में रहती हैं, उनको बिगड़ने का मौका इतना नहीं मिलता जितना मौका किनको मिलता है? आदमियों को। तो इसलिए अगर आदमी सिगरेट पी रहा है ये भी बुरा है, औरत का सिगरेट पीना और ज्यादा बुरा है। कि आप में तो हया है, आपको तो जो है ना हया भी तो इन चीजों से रोकती है ना। भाई सिगरेट आवारागर्द किस्म के लोगों का काम है ना, लौंडे लपाड़े जो घूम रहे होते हैं बाहर, इस टाइप के लोग। तो औरत की हया उसको इन चीजों से, सुट्टा लगाने से, चर्स पीने से रोकती है। तभी औरतों में इन बुराइयों का रेशो मर्दों से कम होता है। ये इसलिए थोड़ी होता है कि इन्होंने उलमा के बयान सुने हुए हैं, बयान तो मर्द ज्यादा सुन रहे होते हैं फिर भी ज्यादा पी रहे हैं। ये नेचर रोक रही होती है, ये नेचर इनको इन बुराइयों से रोक रही होती है। हमारे एक दोस्त अमेरिका गए, उन्होंने मुझे बताया कि वहां एक खातून ने, गोरी आई, उनके पास सवाल पूछा कि आपका जो इस्लाम है वो मर्द को जो 4 की इजाजत देता है, औरत को इजाजत नहीं देता। तो औरत की भी तो रिक्वायरमेंट हो सकती है ना कि वो एक से ज्यादा मर्दों के पास जाना चाहती है, उसकी भी तो रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा इस्लाम ने जिन 4 औरतों को एक मर्द पर कनात का हुक्म दिया है ना, उनसे औरतें मुराद हैं जो औरतों की फितरत पर हो, जो क्या हो, जो वाकई औरत हो। आप जिस कल्चर की बात कर रही हो ना, उस खातून से कहा यहाँ बहुत सी औरतें रही नहीं है, वो आदमी बन गई है। तो औरत जब अपनी फितरत पे होगी तो वो कभी इसका तकाजा नहीं करेगी कि उसको भी 4 मर्दों से निकाह की इजाजत दी जाए। तो वो कभी भी तकाजा नहीं करेगी इसका, उसकी नेचर इसको कबूल नहीं करेगी। हाँ, अगर औरत को उसकी फितरत से ही हटा लिया जाए, तो बेहया बन जाए, फिर तो वो जाहिर है उसके फिर हकाम वो थोड़ी होते हैं, फिर तो वो उसकी नेचर ही चेंज हो गई है ना। किसी को चर्स की आदत पड़ गई हो, हीरोइन की आदत पड़ गई हो, तो अब इससे हीरोइन और चर्स को थोड़ी हलाल करार दिया जाएगा कि इसका चूंकि चर्स के बगैर गुजारा
गुजारा नहीं होता, लिहाजा इस पे चर्स पीना वाजिब है। ओ भाई गुजारा नहीं होता, ये तेरी हेडेक है, तूने अपने आप को बर्बाद किया, अब तू छोड़ेगा, चर्स हलाल नहीं हो जाएगी। तो ऐसे ही याद रखो, बहुत सी ये आजकल चूंकि मर्द अधूरे लिबास पहनते हैं, लोग कहते हैं वाह वो उससे तो कोई नहीं पूछता, औरत अधूरा लिबास पहने तो पूरा मीडिया हरकत में आ जाता है और लोग मुलामत करते हैं। तो भाई मर्द के लिए पर्दे के हकाम अलग हैं, औरत के लिए पर्दे के हकाम अलग है। मर्द के लिबास कम पहनने से बेहयाई नहीं फैलती इतनी जितनी औरत के बेलिबासी से फैलती है। लेकिन कमाल की बात ये कि मर्द फिर भी प्रॉपर ड्रेस पहन रहा है पूरे यहां से लेके, यानी यूरोप में तो जितना मर्द ढक सकता है ना, मेरा ख्याल है बस आंखें और चेहरा रह गया है ताकि पहचान में आ जाए कि ये वसीम भाई हैं, सत्तार भाई हैं, गफ्फार भाई। आज पूरे बयान में वसीम भाई नहीं आए थे, चलो वो भी आ गए, वो नाराज हो रहे होंगे यार आज मुफ्ती साहब हमें भूल गए। तो फितरत के बिल्कुल क्या चल रहा है, ये नेचर से लड़वा रहे हैं हमको ये लिबरल्स लोग। तो इसी में ये जो मैंने मातहत वाली बात की थी, औरत की फितरत है वो मर्द के मातहत रहना चाहती है, वो नहीं आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहती। लेकिन मीडिया ने उसको क्या बना दिया है, मर्द के मुकाबले में लाके खड़ा कर। अब वो मुकाबले में जब मर्द के आके खड़ी हो गई है तो मर्द उसको तस्लीम नहीं कर रहा उस मुकाबले को। नतीजा क्या निकल रहा है, घरों में लड़ाई और फिर अलग। तो मीडिया को चाहिए खवातीन को ये समझाए अपने शोहरों की मातहत बनो, जैसे नबी ने फरमाया औरत की जन्नत उसका शोहर है। वो औरत जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती जिसका शोहर उससे नाराज है, वो नहीं दाखिल हो सकती। उसको खुश करो, उसकी इताअत करो, उसकी फरमाबरदारी करो, घर बसाओ। लेकिन उल्टी कहानियां पढ़ाई जा रही हैं, सासों की खिदमत लाजिम नहीं है, ससुर की खिदमत लाजिम नहीं है। तो कमाल है यार, जब कुछ भी लाजिम नहीं है तो घर में क्या पेड़े खाने के लिए आई है वो? जब एक घर में रहते हैं तो सब बड़ों की खिदमत करते हैं। बेटे पर भी लाजिम है अपने माँ बाप की खिदमत करे, जो भी घर में बड़े हैं, तो औरत पर भी लाजिम है घर के बड़ों की खिदमत करे। छोटों पर इसको ये लेबल ना लगाएं कि सास ससुर की खिदमत, इसको ये कहें कि छोटों पर लाजिम है कि वो बड़ों की खिदमत करे। चाहे वो शागिर्द हो, शागिर्द पर लाजिम है उसका उस्ताद की खिदमत करे, वो पोतों पर लाजिम है दादा की खिदमत करें, नवासों पर लाजिम है नाना की खिदमत करें। तो सिर्फ एक बहू पर लाजिम नहीं है सास ससुर की खिदमत, हर छोटे पर लाजिम है कि वो अपने बड़े का ख्याल रखे। इसलिए मैं इसको ये लेबल नहीं लगाता कि बहू पर सास ससुर की खिदमत लाजिम, इस लफ्ज से चिढ़ते हैं लोग। छोटे पर लाजिम है कि जब वो ज्वाइंट फैमिली में घर में रहते हैं तो अपने बड़ों का ख्याल रखें। सास ससुर ना भी हो, आपके मामू बूढ़े हो गए, वो आपके साथ घर में आके रहते हैं, आप पर उनकी खिदमत भी लाजिम है। नहीं आ रही मेरे ख्याल है बात समझ। और अगर कोई औरत नहीं करेगी खिदमत तो गैरतमंद आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा इसको कि यार मेरा मामू है, मेरा चाचा है, बूढ़ा है, वो घर में पड़ा हुआ है, तुम उसको पानी नहीं पिलाती, तुम वो चाय का कह रहे हो, तुम उसको चाय बना के नहीं पिला सकती। ये थोड़ी होता है भाई, फिर ऐसे नहीं घर चलते। बिल्कुल आजाद, हर आदमी क्या कह रहा है, मैं क्या हूं, आजाद। अच्छा, बाज खवातीन को भी शिकायत होती है कि नबी भी घर में काम में हाथ बटाते थे, तो हाथ बटाना सुन्नत अमल है, बताना चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं टूटे फूटे तरीके से हाथ बटाने की, आप भी बटाया करें, लेकिन कितना। अब जो लिबरल लोग हैं ना वो कह रहे हैं कि घर के काम औरत की जिम्मेदारी नहीं है, वो बिल्कुल गोरों वाला कल्चर ला रहे हैं कि बराबर बराबर काम करेंगे घर के, आधे आधा आदमी करेगा, आधा कौन करेगा, बोलो मर्द। तो इस पे भी आवाज अब उठ रही है। तो मैं कहता हूं फिर घर के बाहर के काम भी आधे आधे होने चाहिए, क्या ख्याल है? कमाना भी तो घर के बाहर का काम है ना। देखो खाते तो दोनों बैठ कर हैं, कमाता कौन है? शरीफ लोगों में अभी तक ये कल्चर चल रहा है कि आदमी कमाता है, तो फिर आधा कमाना भी किसकी जिम्मेदारी हो? औरत की जिम्मेदारी। आधी किसकी जिम्मेदारी हो? मर्द। तो फिर ये भी होना चाहिए, तो जो कि नहीं होना चाहिए, इससे तो नुकसान होगा, औरत का इस्तेहसाल होगा। लेकिन आप चाहिए चाहिए करते रहो, मगर मुआशरे में हो यही रहा है, और मुआशरा इस तरफ चल पड़ा है क्योंकि हमारे दीनदार लोगों ने भी अब कंप्रोमाइज कर लिए, हथियार डाल दिए। अब घरेलू औरत चाहिए ही नहीं, पढ़ी लिखी चाहिए, और पढ़ी लिखी का मतलब एजुकेशन नहीं है, जॉब करे वो जॉब। तो जॉब की वजह से अब घर का सिस्टम तबाह बर्बाद हो रहा है। वो भी कमाए, आप भी कमाओ। शाम को मैं कहता हूँ घर की जरूरत नहीं है, होटल ले लो किराए पर, उसी में मुलाकात कर लिया करो। घर तो भाई घर में तो घरवाली होती है। देखो औरत का नाम ही घरवाली है। औरत का नाम क्या है? अरबी में अहले बैत, घर। अहले बैत का बैत घर को कहते हैं, अहल कमाना वाला, अहले बैत घर वाली। तो जो औरत का लक़ब ही घर वाली है उसी को घर से बाहर निकाल दिया, तो फिर घर में कौन रहेगा? तो जी पागलों वाली हरकतें यार खोपड़ी में आती नहीं है। पता नहीं ये साइंस के नाम पे सारे काम हो रहे हैं, ठीक है ना, एजुकेशन के नाम पे ये धांधलियां हो रही हैं। फितरत, एक बात याद रखो, कितनी साइंस तरक्की कर ले, नेचर कभी तब्दील नहीं होगी। आप कहो कि 10,000 साल पहले चूंकि लोग दांतों से रोटी चबा के खाया करते थे, अब तो दुनिया एडवांस हो गई है, अब मैं बर्गर खाऊंगा और चबे चबाए बर्गर ग्राइंड करके खाऊंगा क्योंकि अब साइंस बहुत आगे निकल गई, अब चबाने की टेंशन नहीं लूंगा। तो ये पागलपना होगा कि नहीं होगा? ओ भाई, साइंस जितनी भी तरक्की करे, आपकी 6 फुट की 5 फुट की जो बॉडी है वो चेंज थोड़ी हुई है। तो ना मर्द तब्दील हुआ, ना औरत तब्दील हुई, ना बच्चे पैदा होने का प्रोसेस चेंज हुआ, ना आपस का जो रिलेशन है उसमें कोई वो चेंजिंग हुई है, उसके उसूल भी वही है। तो कितनी भी तरक्की कर जाए साइंस, जो 10,000 साल पहले कामयाबी के उसूल थे आज भी वही और कल भी वही उसूल रहेंगे। इसमें इसको चेंज करने की कोशिश तरक्की के नाम पे मत करो। समझ नहीं आ रही तो फिर जैसे चल रहे हो चलते रहो, अपना खुद ही बेड़ा गर्क करोगे। बहुत शौक है यार, ये ऐसी बहू चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए। भाई तूने क्लिनिक खुलवानी है, क्या करना है अल्लाह के बंदे? ठीक है एजुकेशन की एक वैल्यू होती है, लेकिन आपको क्यों चाहिए? क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? टीका लगवाना है तुमने, पैराडोल खानी है? बड़े बड़े
डॉक्टर पढ़े हुए हैं यार, पर्पस ही पता नहीं होता कमबख्त को किसी को कि मैंने करना क्या है, उसकी वजह से पागल हुए घूम रहे हैं। और फिर एक औरत से जब आप सब चीजें चाहोगे तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। एक काम उसके जिम्मे लगाओ, भाई तुम्हारा ये घर है, बस ये इसको जन्नत बना दो, और सारी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। तो फाइनेंस की जिम्मेदारी, माशी जिम्मेदारी सारी मेरी है, और घर में तमीज से बैठ के तुम बस खाओ, ठीक है ना? पिज्जा चाहिए पिज्जा ले आऊंगा, बर्गर चाहिए अंडे वाला चाहिए, जिंगर बर्गर। आजकल इतने पैसे होते हैं, जो गरीब आदमी है वो फिर उनकी बीवियों की रिक्वायरमेंट भी उसी हिसाब से होती है, लेकिन नॉर्मली लोग तो ये सब चीजें कर सकते हैं। ओ भाई तुमने घर को क्या बनाना है? जन्नत। कल एक खातून ने मुझे मैसेज भेजा, किसी को पता नहीं है किसकी बात चल रही है, गीबत में नहीं आता, कि मेरी भाभी ये फुल टेंशन बनी हुई है मेरे लिए, और भाभी अलग घर का मुतालबा कर रही है, और भाभी ये कर रही है, और भाभी यूं कर रही है, और भाभी ये कर रही है, और भाभी वो कर रही है। तो मैंने कहा आप घर में हो क्यों? कह रही मैं डॉक्टर बन रही हूं, मैं भी शादी नहीं कर सकती। तो मैंने कहा ये आपकी टेंशन है, आपकी भाभी की टेंशन नहीं है। जब भाभी घर में आएगी, नंदों के साथ उसका गुजारा नहीं होगा। आप शादी करके पतली गली से निकलो यहां से, इसके घर छोड़ो। भाभी और उसके आपके भाई का हेडेक है, वो अलग रहना है, साथ रहना है, साथ से लड़ना है कि नहीं लड़ना, क्या पकाना है, ये आपका हेडेक नहीं है। नेचुरल लाइफ थोड़ी है। बुलूगत के बाद आपके बाप का घर आपका नहीं है, आपका घर अपने मियां का है। वहां जाओ और वहां से नंदों को निकालो। हकीकत है, औरत का घर तो उसके मियां का होता है ना। अबे अम्मा हुआ किसके साथ रहती थी? आदम अलैहिस्सलाम के साथ रहती थी ना। रुखसती आदमी की थोड़ी होती है, औरतों की होती है रुखसती। तो औरत की रुखसती होती है कि भाई ये अब तुम्हारा घर कौन सा है? तुम्हारे मियां का। यहाँ तुम्हारी औलाद होगी, यहाँ तुम्हारा घर बसेगा, क़यामत तक अब यही रहोगी, जनाजा यहाँ से उठेगा तुम्हारा। पहले तो इसका भी ख्याल करते थे कि औरत का इंतकाल बाप के घर में हो जाए ना, तो पुराने लोग इसका ख्याल कर जनाजा शौहर के घर लेके जाते थे, वहां से उठे। इसको फजीलत समझते थे कि भाई वफादार औरत है, जनाजा कहां से उठ रहा है? अपने मियां के घर से। इतना ख्याल करते थे। अब तो कल्चर ने बेड़ा ही गर्क कर दिया, जहां से मर्जी जनाजा उठे, कोई मसला नहीं। अदालत में खुला का केस चल रहा था, जनाजा उठ रहा है, तो ये हो रहा है। तो मैंने उस खातून को मशवरा दिया, मैंने कहा आप इस टेंशन में, भाभी और भाई की जो लड़ाई की टेंशन आपके जिम्मे नहीं है, क्योंकि वो टेंशन, फिर वो भाभीयों की गीबतें, भाभी ये कर रही है, भाभी ये कर रही है। छोड़ दे भाभी को अपने हाल पे, भाई के साथ। आदमी को पता होता है बेगम को किस तरह लेके चलना है, क्या उसकी बुराइयां क्या अच्छाई हैं, वो उस हिसाब से चल रहा होता है। उसे पता होता है मेरी बीवी में ये बुराई है, लेकिन कोई बात नहीं यार, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, ये बुराई के बावजूद मैं इसको रखूंगा, बर्दाश्त करूंगा। वो सही नहीं कर सकता, लेकिन औरतें उसको सीधा करने की कोशिश करती, मेरी भाभी में ये बुराई क्यों है, सीधी क्यों नहीं हो रही बुराई? तो पुलिस नहीं कर सकती, आप कहां से सीधा कर सकती हो? तो छोड़ दो, आप अपने घर बसाओ यार, निकलो पतली गली से। नहीं जी, मैं जब तक मेडिकल कॉलेज, मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं करूंगी। ये खवातीन के वो होते हैं। तो ठीक है, जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, अच्छी डॉक्टर तो बन जाओगी, लेकिन उसके साथ पहले आपको किसी साइकेट्रिक को दिखाना पड़ेगा। खोपड़ी सही काम करना उस वक्त तक छोड़ चुकी होगी। इतने घरेलू घर में झगड़े हो चुके होंगे ना, और जब एक दफा दिमाग की सेटिंग आउट होती है ना, फिर ऐसी खवातीन शादी होके ये सारी टेंशन पार्सल कर देती हैं ससुराल में। आई बात समझ में? क्योंकि अपना ही खोपड़ा सही नहीं होता। तो जब टेंशन के साथ रुखसती हुई है, तो वो फिर देखो, फ्रेश दिमाग आदमी हर जगह खुश रहता है, हर नेगेटिव को भी पॉजिटिव ले जाता है। और जो पहले से ही जला भुना बैठा हो और पहले से ही डिप्रेशन में हो, वो दूसरों को भी डिप्रेशन में डालता है कि नहीं डालता? वो लतीफा सुनाता हूं ना, इमाम साहब बयान कर रहे थे कि 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो जिना करता है, एक वो जो सूद खाता है, तीसरा वो, अभी कह नहीं लगते थे एक आदमी उड़ जाता था। इमाम साहब एक बात मेरी सुन ले। इमाम साहब ने कहा बैठ जा, बात तो कंप्लीट होने दे, फिर शुरू करते। 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो जिना करता है, दूसरा वो जो नमाज छोड़ता है, तीसरा। फिर वो कहते इमाम साहब 1 मिनट की बात। इमाम साहब को गुस्सा आ गया। इमाम साहब ने कहा बैठ आराम से। फिर कहने लगे 3 आदमी जहन्नम में, एक वो जो जिना करता है, दूसरा वो जो नमाज छोड़ता है, तीसरा वो जो खड़े हुए ना, उसने कहा तीसरा ये जाएगा जहन्नम में। तीसरा कह रहे ये जाएगा। तो गलत कहा इमाम साहब ने, लेकिन जब आदमी डिप्रेशन में होता है तो फिर इस तरह की बातें करता है। तो ये फिर अपनी वो घर की ज्वाइंट फैमिली की टेंशन लेके, यही टेंशन कहां जाएगी? इसी टेंशन के साथ इनकी रुखसती होगी, वो भी पता नहीं हो के ना हो, क्योंकि डॉक्टर बनने में टाइम लगेगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो उम्र भी निकल जाएगी। फिर एक नई टेंशन के मेरी भाभी की शादी हो गई मेरे भाई जैसे हीरे से, और मेरे लिए कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा। फिर एक अजाब है घर में, नंदों का वजूद जो है ना बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है, क्योंकि नंदे भी बयान सुनती हैं। तो घर में बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है नंदों का वजूद। तो अबे भाई अपने घर का, अपना घर बनाओ, जाके वहां शौहर से बोल दो कि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हूँ, मैं अपनी एजुकेशन जारी रखूंगी। ये शर्त लगा लो ससुराल। और अच्छा इज्जतदार शौहर होगा तो बोलेगा अब ये बाकी तालीम मेरे खर्चे पे होगी। इंसान का बच्चा होगा तो क्या बोलेगा कि भाई मेरी बीवी डॉक्टर बन रही है तो मेरी इज्जत होगी मुआशरे में, भाई डॉक्टर साहब के हस्बैंड जा रहे हैं, ठीक है ना। इनको तो कुछ नहीं आता, लेकिन इनकी वाइफ क्या है? पढ़ी लिखी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सही हदीस है कि एक शख्स को अजाब कब्र हो रहा था, फरिश्ते जब आए तो इस वजह से उसको अजाब नहीं दिया गया कि वो नहीं, अजाब कब्र नहीं, कब्र में उनको जब डाला है तो फरिश्ते आए हिसाब किताब के लिए, तो फरिश्ता जिस सिमत में जाता ये आवाज आती कि इसको अजाब मत दो, इसलिए कि ये रात को सूरह मुल्क पढ़ा करता था। सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में सूरह मुल्क पढ़ने की तरगीब दी है, और आपने इसको अजाब कब्र से रोकने वाली करार दी है। तो इसलिए इसको याद करना चाहिए सूरह मुल्क को, और खास तौर पे रात को इसकी तिलावत का
اہتمام کرنا چاہیے۔ تبارکالذی بیدہ الملک، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یعنی ساری خیریں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، کتنی زبردست قدرت ہے کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کر دیا۔ آج تک سائنسدان حیات یعنی زندگی کو ایکسپلین نہیں کر سکے ہیں، زندگی ہے کیا، کیسے پیدا کیا، بس وہ کہتے ہیں ایک سیل وجود میں آیا تھا۔ سیل وجود میں آیا، اس میں حیات زندگی کیسے پڑ گئی؟ تو اس لیے اللہ نے کہا وہ بادشاہ ہے، جو چاہے کر گزرتا ہے۔ تو اسی کی طاقتوں کا ایک اظہار تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیوں پیدا کیا؟ دو باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے آج جتنے بھی ماہرین ہیں، ایک یہ حیات کیا ہے، دوسرا اللہ نے زندگی پیدا کیوں کی ہے۔ تو دونوں باتوں کا قرآن ہی جواب دے سکتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے اس لیے زندگی اور موت کو پیدا کیا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یعنی خاص طور پر انسان کی حیات اور موت کا تذکرہ ہے کہ انسان کی حیات اور موت اس لیے ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ پوری کائنات تو اللہ نے پیدا کی، چاہے اس میں جانور ہوں یا اور دوسرے مخلوق ہو، اس کے بارے میں تو اللہ نے کیا فرمایا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منہ، یہ سب کچھ انسان کے لیے بنا ہے۔ انسان کو کس کے لیے بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن میں 3 طرح کی آیات ہیں جس میں انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا گیا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے 29ویں پارے میں آگے آئے گا انشاءاللہ کہ هل اتى على الانسان انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، اس لیے بنایا ہم دیکھنا چاہتے ہیں شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا۔ اور تیسری آیت ہے اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے بنایا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ان تینوں آیتوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ عبادت کا مفہوم یہی ہے کہ اچھا اور برا، یعنی اچھا عمل آپ کرنا شروع کر دو تو آپ اللہ کی عبادت گزار کہلاؤ گے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور اسی کو پھر شکر گزار بھی کہا جائے گا۔ جو اچھا عمل کرتا ہے وہ شکر گزار ہے، جو اچھا عمل نہیں کرتا وہ ناشکر ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ زبردست غالب ہے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ مغفرت کا لفظ اللہ ہر جگہ ایسے موقع پہ اس لیے لاتے ہیں کہ مایوسی نہ پھیلے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس لیے کہ ہم اچھا عمل کریں، بھائی کوتاہیاں تو انسان سے ہوتی ہیں تو ہم تو مقصد اور مشن میں ناکام ہو گئے، تو اللہ کہتے ہیں وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ کبھی کوتاہی ہو توبہ استغفار کر لیا کرو، معاف کر دیا کرو، یعنی معافی مانگ لیا کرو، اللہ معاف کر دے گا تمہیں۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، پھر اللہ اپنی قدرت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ کوئی یہ کائنات خود سے بنی ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس نے 7 مضبوط آسمانوں کو بنا دیا اوپر نیچے۔ سورہ نوح میں بھی یہ مضمون ہے، الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کیسے 7 مضبوط آسمان بنا دیے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 7 آسمان تو ہمیں نظر نہیں آتے، تو اللہ کیسے کہتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہو؟ تو یاد رکھیں قرآن میں دیکھنے اور بصر کا مطلب غور و فکر بھی ہوتا ہے، بہت جگہ اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے قرآن میں آتا ہے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے مخاطب تو نے دیکھا نہیں ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا اصحاب فیل کے ساتھ مکہ میں؟ حالانکہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو لوگ تھوڑی دیکھ رہے تھے، ہاں ایک ماضی میں ایک واقعہ نقل ہوتا چلا آ رہا تھا تواتر کے ساتھ، تو اس لیے کوئی خبر یقینی ہو چاہے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ بھی دیکھی ہو تو اس کو بھی دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اپنے آنکھوں سے تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں تم دیکھا نہیں تم نے کہ 9/11 کیسا واقعہ تھا، جہاز کیسے عمارتوں سے آ کے ٹکرائے۔ تو یہاں بھی قرآن کہتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں 7 آسمان کیسے بنائے، کیونکہ 7 آسمانوں کا وجود تواتر سے ثابت ہے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی آدم علیہ السلام سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، تو یہ علم لوگوں کے دلوں میں یقینی طور پر بیٹھ چکا ہے، جو آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں ان میں تو خاص طور پر کہ آسمان 7 ہی ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، یہ بات اتنی مشہور و معروف ہے کہ اس کو جھوٹا قرار دینا ممکن نہیں ہے۔ تمام مذاہب آسمانی سب اس پہ متفق ہیں کہ پہلا انسان دنیا میں آدم تھا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے 7 مضبوط آسمان بنائے، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل نہیں دیکھو گے۔ آج تو یہ آیت ہمیں بالکل واضح طور پر ثابت، جو خلائی مشن پہ سائنسدان جاتے ہیں کیسے کیسی کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، بے اختیار انسان کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے، کیسی کائنات بنائی ہے اس نے، ہر چیز میں بیلنس ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تجھے کائنات کی تخلیق میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا ہے، ہر چیز کو۔
پھولوں کو دیکھ لیں, پھلوں کو دیکھ لیں, ایسی پرفیکشن ہے ایک ایک چیز میں کہ بنانے والے کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں معذور بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں, دیکھیں وہ بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہے, یعنی وہ بھی اس پرفیکشن کا ہی ایک پارٹ ہے کہ کبھی کبھی معذور بھی پیدا کروں گا میں, تاکہ پتہ چلے کہ صحت مند کیا ہوتا ہے, معذور کیا ہوتا ہے. بیمار بھی ہوں گے تاکہ پتہ چلے کہ صحت مند کیا ہوتا ہے اور بیمار کیا ہوتا ہے. تو ہم اپنے حساب سے کسی چیز کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں, جو بنانے والا ہے وہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے. فرجع البصر, اللہ کہتے ہیں دوبارہ نظر لوٹا. هل ترى من فطور, تجھے کوئی خلل نظر آ رہا ہے اس کائنات میں؟ جب سے آیتیں نازل ہوئی ہیں, بلکہ اس سے پہلے سے لوگ کائنات میں غور کرتے ہی چلے آ رہے ہیں, کرتے چلے جا رہے ہیں. سمندروں کی تہ میں گھس گئے, آسمانوں کی بلندیوں میں چلے گئے, ایٹم کو پھاڑ کے دیکھ لیا, کوئی خلل بھائی کہیں بھی نظر نہیں آیا. اس لیے اللہ کہتے ہیں دوبارہ غور کر. هل ترى من فطور, دوبارہ غور کر, کیا تجھے کوئی عیب نظر آیا اس کائنات میں؟ ثم ارجع البصر, اللہ کہتے ہیں پھر اپنی نظر کو دوبارہ لوٹا. کتنی بار قرآن دیکھیں تاکید کر رہے ہیں, کائنات میں غور و فکر کا حکم دے رہے. کائنات میں آج غور و فکر ہوتا ہے مگر خدا کی تلاش کے لیے نہیں, مادی ترقی کے لیے. اللہ کہہ رہے غور و فکر کرو, ٹھیک ہے مادی ترقی کے لیے بھی, لیکن اللہ کو بھی تو تلاش کرو, اس کی قدرت میں بھی تو یقین کرو. سارا ڈارون کی کھاتے میں ڈال دیا, آنکھ پہ غور کرو تو انسان پکار اٹھتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتی. ایک ایک پارٹ انسانی باڈی کا ہو ہی نہیں سکتا کہ خود بن سکے وہ. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں بار بار غور کر. ثم ارجع البصر, دوبارہ نظر اٹھا اپنی. دیکھیں یہ نظر سے مراد ہے غور کرنا. ہم کہتے ہیں ذرا نظر اٹھا کے دیکھ تجھے دنیا میں کیا کچھ نظر آئے گا, اور تو مقصد ہوتا ہے عقل سے کام لینا. کرتین, بار بار نظر لوٹا. ینقلب الیک البصر خاسئا, لوٹ آئے گی تیری نظر تیری طرف ذلیل ہو کے. یہ ذلیل کا لفظ اللہ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ جو کافر ہے نا, کافر وہ انکار کرتا ہے نا خدا کا, یا توحید کا انکار کرتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں ادھر ادھر جا کے مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, قیصر راجہ سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کر لے تو مار ہی کھائے گا انشاءاللہ, لیکن تو اس کائنات میں جب غور کرے گا نا تو خود ہی ذلیل ہو جائے گا. تو بصیرت کی آنکھوں سے غور کر. میں نے ایک ملحد کو مرغی کی ایک ویڈیو بھیجی جنگل میں, کیسے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے چوزوں کے لیے ایک بڑے پرندے سے, عقاب سے لڑ رہی ہے. میں نے کہا بتاؤ اس کے دل میں ماں کی ممتا کس نے پیدا کی ہے؟ کیا یہ بھی ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے؟ سب کچھ ایوالو ہو گیا, فطرت اتنی ہوشیار ہے کہ سب کچھ سب کو اس نے خود ہی سکھا دیا. یہ نہیں ہو سکتا بھائی کہ یہ کوئی خدا کے بغیر اتنی پرفیکشن ہو جائے کہ مرغی 24 گھنٹے میں اپنے انڈوں کو پورا چکر دے کے گھمائے تاکہ 12 گھنٹے ادھر گرمی ملے, 12 گھنٹے دوسری طرف گرمی ملے. ایسی پرفیکشن کہ جس دن چوزے نے انڈے سے باہر آنا ہوتا ہے اسی دن اس کی چونچ پہ ایک دھار پیدا ہوتی ہے اور وہ انڈے کی چھلکے کو توڑ کے باہر آ جاتا ہے اور وہ دھار فوراً ختم ہو جاتی ہے. ایسی پرفیکشن بھائی خود بخود نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آپ جو خدا کے وجود کے لیے, خدا کے وجود کے مدعی ہیں, ان سے مناظرہ تو ہارو گے ہی آپ, لیکن اگر آپ خود بھی غور و فکر کرو نا, اس کائنات میں عیب تلاش کرو, تو اللہ کہتے ہیں تو بھی ذلیل ہو جاؤ گے تم. اس کے لیے آن لائن ذلیل ہونا ضروری نہیں ہے. تم اس کائنات میں غور و فکر کرو گے تو خود ہی ذلیل ہو جاؤ گے کہ تمہیں خود لگے گا کہ ہم ہار گئے ہیں خدا کے مقابلے میں اور ہمارے دلائل کمزور ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا ینقلب الیک البصر خاسئا, لوٹے گی تیری نظر تیری طرف ذلیل ہو کے. کیا بلاغت ہے دیکھیں, یعنی گویا نظر جو ہے وہ مناظرہ کرنے نکلی ہے کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے, اور کہہ رہی ہے ملحد کو کہ میں جیت کے آؤں گی اور تیرا پلڑا بھاری رہے گا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ غور کر کر کے تھک جائے گا نا, ایک ایک چیز میں ایسی تجھے قدرت کے کمالات نظر آئیں گے کہ تیری نظر ذلیل ہو کے لوٹے گی اور بولے گی بھائی میں میچ ہار چکی ہوں, میں مناظرہ ہار چکی ہوں. وَهُوَ حَسِيرٌ, اور وہ تھک بھی چکی ہوگی, یعنی دوبارہ اس کی ہمت نہیں ہوگی پھر کے, تھک بھی چکی ہوگی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, تحقیق ہم نے مزین کر دیا ہے قریبی آسمان کو, یعنی دنیاوی آسمان کو, بِمَصَابِيحَ, چراغوں سے. اس ایک ایک چراغ پہ غور کر لو, کیا کچھ قدرت کے کمالات نظر آئیں گے. اتنی انرجی کہاں سے آ رہی ہے؟ صرف سورج ہی ایک ایسا چراغ ہے جس پہ آپ غور کر لو. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, اور ہم نے ان چراغوں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے. یہاں بھی بعض ملحد اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا ستارہ آ کے کسی سے ٹکراتا ہے تو پھر اس کے ذرات نکل کے دور جاتے ہیں, یا جو کائنات میں بہت سارے آوارہ ستاروں سے ٹوٹے ہوئے ذرات جو ہے وہ آوارہ گردی کرتے چلے آ رہے ہیں, پھر رہے ہیں, لوفری کر رہے ہیں کائنات میں. کبھی وہ ہماری زمین کے قریب آتے ہیں تو زمین سے جو گریوٹی ہے ان کو کھینچتی ہے تو ہوا میں رگڑ کھا کے وہ جل جاتے ہیں. تو ایک نیچرل ہے, اس کا شیطانوں سے کیا تعلق؟ دیکھیں نیچرل پروسیس کا ہوتے ہوئے بھی قدرت کسی سے انتقام لے سکتی ہے. اللہ نے کسی کو مارنا ہوتا ہے
सड़क के बीच में आ जाता है और ट्रक कुचलता हुआ चला जाता है, तो ये एक नेचुरल ही है। लेकिन इसमें अल्लाह के इरादे का दखल होता है। किसी की मौत अल्लाह ने जल्दी लिखी है, किसी की मौत बाद में लिखी है। आपके मरने का टाइम होता है, कोई हादसा हो जाता है, वो हादसा भी नेचुरल ही होता है। बीमारियां भी, जरासीम हमला करते हैं तो बीमारियां होती हैं। तो असबाब, अल्लाह ने इस कायनात को असबाब से ही जोड़ा हुआ है, और इन्हीं असबाब को इस्तेमाल करके अल्लाह किसी को तरक्की देते हैं, किसी को अल्लाह ताला गिराते हैं। तो ये जो साकिब हैं, यानी अरबी उर्दू में इसको पता नहीं क्या कहते हैं, शहाब साकिब, ये जो टूटते हैं ना, तो ये इनका टूटना गो के नेचुरल हो, लेकिन अगर अल्लाह इससे ये काम ले रहा हो, या फितरत इससे ये काम ले रही हो कि जिन्नात को भी इससे मारा जा रहा हो, उनको भी फायर किया जा रहा हो ताकि वो ऊपर ना जा सकें, इसमें कोई साइंस के खिलाफ बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम कहें कि कुरान की बातें साइंस के खिलाफ है। तो शहाब साकिब जो टूटते हैं ना, और वो जाते हैं, ठीक है, रगड़ खा के वो जल के हलाक खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके जरिए अल्लाह ताला ने आसमान को महफूज भी किया हुआ है जिन्नात के ऊपर जाने से, क्योंकि जिन्नात को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो सेकंडों में वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। तो उनकी स्पीड लाइट से भी ज्यादा है, ये अल्लाह ने उनको ताकत और कुदरत दी है। आप कह सकते हैं कि लाइट से ज्यादा स्पीड तो किसी चीज की नहीं हो सकती, भाई मादे पे ये रिसर्च है सारी। जिन्नात और फरिश्तों का जहान एक बिल्कुल डिफरेंट है, एक अलग जहान है, तो उनको इस कायनात के फार्मूलों पे और फिजिक्स के इन उसूलों पे कयास नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह ताला ने कुरान में ये जगह जगह ये कहा है कि इनके जरिए जिन्नात को भी मारा जाता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि जब भी शहाब साकिब टूटेगा तो किसी जिन की पिटाई ही हो रही होगी, ये लाजमी नहीं है। बाज दफा इस अमल से जिन्नात को मारने का काम लिया जाता है, बाज दफा नहीं लिया जाता। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने इनको शयातीन के मारने का जरिया भी बनाया। वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, और ये सरकश शयातीन का दुनिया में अजाब है, असल में हमने इनके लिए जहन्नम की आग तैयार करके रखी है। तो इससे पता चलता है कि जैसे जन्नत और जहन्नम इंसानों के लिए है, ऐसे ही जिन्नात के लिए भी है। बाज उलमा इसके कायल हैं कि जन्नत सिर्फ इंसानों के लिए, जिन्नात के लिए नहीं है, हाँ जहन्नम दोनों के लिए, लेकिन इस पर कोई वाज़ेह दलील नहीं है। जन्नत और जहन्नम दोनों इंसानों और जिन्नात के लिए, क्योंकि सूरह रहमान में अल्लाह ने जब जन्नत की नेमतें बयान की हैं तो फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान से खिताब किया कि ऐ जिन्नात और इंसानों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो ये बहुत बड़ी दलील है कि जन्नत जिन्नातों के लिए भी है, जिन्नात के लिए भी है। जिन्नात खुद ही जमा है। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, और अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जो अपने रब का इनकार करते हैं, लिल्लज़ीना, इनके लिए अज़ाबु जहन्नम, जहन्नम का अज़ाब है। शायद तर्जुमे में ये आयत रह गई थी। वबीसल मसीर, और क्या ही बुरा ठिकाना है। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा, पहले अल्लाह ने अपनी कुदरत बयान की ना, अपने होने के दलाइल दिए, तो जाहिर है अल्लाह कहते हैं इन दलाइल के देखने के बाद भी जो अपने रब का इनकार करेंगे उनके लिए फिर भड़कती हुई आग का अजाब है, और क्या ही बुरा ठिकाना है। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा, जब डाले जाएंगे ये इसमें, समीउ लहा शहीक़न, तो एक दहशत होगी जहन्नम की, बहुत जोरदार आवाज होगी। आज नासा ने जो सूरज के करीब जो खलाई शटल भेजी हुई है, आप उससे आवाजें सुने, कितनी डेंजरस आवाजें उसने रिकॉर्ड की हैं। तो मैं जब वो सुनता हूं तो जहन्नम का तस्वुर दिमाग में आता है कि जहन्नम के जो शोले हैं वो तो इससे भी ज्यादा बुलंद होंगे। समीउ लहा शहीक़न, एक बहुत जोरदार खौफनाक आवाज होगी। वही तफूर, और वो जोश मार रही होगी जहन्नम, कितना जोश होगा उसके अंदर। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि वो गुस्से से फट पड़े। उलमा कहते हैं या तो इससे हकीकत मुराद है कि जहन्नम को हो सकता है अल्लाह ने इतना शऊर दिया हो कि नाफरमानों पे उसको गुस्सा आ रहा हो, और ये भी हो सकता है कि ये किनाया हो उसके जोश को बयान करने के लिए। जैसे भट्टी जब जल रही होती है ना, उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री होता है और उसमें आप फौलाद डाल के उसको पिघला रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं देखने में क्या लगता है, तो उसको जबान से क्या ताबीर किया जाता है, यार इसमें तो बहुत गुस्सा है, बहुत गजब है और बहुत ज्यादा जोश है इसके अंदर। तो गुस्से में भी इंसान में जोश पैदा होता है। तो ये जहन्नम का जो टेम्परेचर है, उसमें जो आग के शोले हैं, उस शोलों को बयान करने की सिर्फ एक ताबीर भी हो सकती है कि इतना जोश होगा कि तुम्हें लगेगा कि गोया कि ये गुस्से से फट ना जाए। तो ये एक ताबीर भी हो सकती है महज। अल्लाह हम सबको उस आग से बचाए। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, जब भी उसमें कोई जमात या गुरोह डाला जाएगा, जहन्नम में गुरोह दर गुरोह लोग जाएंगे, एक जैसे अमाल वाले लोग, बदअमालियों वाले लोग एक सफ में, फिर उनसे ज्यादा बड़े काफिर या उनसे छोटे दर्जे के वो दूसरे में। तो इस तरह लोगों के गुरोह बनाए जाएंगे। जैसे कैदियों में होता है ना, एक दर्जे के, एक ही जेल के एक ही कमरे में जाने वाले कैदियों की एक अलग जमात होती है, दूसरों की अलग जमात होती है। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, जब भी उसमें कोई जमात डाली जाएगी, सअलहुम खज़ानतुहा, तो जहन्नम के दारोगा उनसे पूछेंगे ताज्जुब से, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था?
اتنی ہولناک اور بھیانک جگہ میں تم آ رہے ہو, کسی نے تمہیں اس کے بارے میں بتایا نہیں تھا؟ قالوا بلا, وہ کہیں گے کیوں نہیں, قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس ڈرانے والا آ چکا تھا. یہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی تعلیمات, کیونکہ نبی نے صحیح حدیث میں صحیح حدیث ہے, لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی او نصرانی او مجوسی ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اس امت کا کوئی مجوسی, یہودی, عیسائی میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو آگ میں داخل ہوگا. کیا مطلب, نبی یا نبی کی تعلیمات کسی تک پہنچی ہوں تو پھر اس پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے. ہاں تعلیمات ہی نہ پہنچی ہو پھر اس پر اس سے ایمان کا یعنی اسلام کے بارے میں اس سے سوالات نہیں ہوں گے. کوئی ایسی جگہ پیدا ہوا جہاں اسلامی تعلیمات ہی نہیں پہنچی, نبی کی تعلیمات ہی نہیں پہنچی, تو پھر وہ معذور ہے. تو یہ کہیں گے بلا کیوں نہیں بھائی, قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا, فکذبنا, ہم نے تحقیق کے بغیر ہی انکار کر دیا, جھٹلا دیا اس کو. کیوں جھٹلایا, وجہ کیا تھی؟ قلنا, ہم نے کہہ دیا, ما نزل اللہ من شیء, اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے. یعنی خدا نے کائنات کو بنا کے چھوڑ دیا, اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں. تو یہ تو اللہ پہ الزام ہے, بنائے اور کوئی گائیڈنس ہی نہ دے تمہیں. ان انتم الا فی ضلال کبیر, اور ہم یہ کہا کرتے تھے کہ تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. یا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جب پیغمبروں کا انکار کرتے تھے تو ان انتم الا فی ضلال کبیر, تم تو بہت بڑی گمراہی میں تھے. وقالوا لو كنا نسمع, وہ جہنمی کہیں گے داروغہ سے, فرشتوں سے, لو كنا نسمع, اگر ہم سنتے, او ناقل, یا عقل سے کام لیتے, یعنی ان پر اعتماد کی بنیاد پر شریعت کو فالو کرتے, یا خود عقل سے کام لے کے فیصلہ کرتے کہ واقعی ان کی تعلیمات درست ہیں اور ان کی باتیں درست ہیں. دیکھیں دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک عقلی اور ایک نقلی. نقل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی آتھینٹک آدمی سے آپ کوئی خبر سن کے اس کی خبر پہ یقین کر لیتے ہیں, مستند آدمی سے, تو اس کو کہتے ہیں نقل, یعنی مستند خبر پہ آپ نے یقین کر کے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. اور ایک ہوتی ہے عقل, کہ خبر تو نہیں ہے لیکن خود عقل سے کام لے کے آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ کام ٹھیک ہے. یہ دونوں ہی دلائل ہیں جو انسان کو حق تک پہنچاتے ہیں. تو کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے, یعنی ہم پیغمبر کو فالو کر لیتے, ما کننا فی اصحاب السعیر, تو ہم آگ والے لوگوں میں آج نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم, اللہ کہتے ہیں دیکھو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. فسحقا لاصحاب السعیر, بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے پر لعنت ہو, اللہ کی رحمت سے دوری. آج یہ اعتراف کوئی کام نہیں آئے گا تمہارے. دوسری طرف ایک وہ طبقہ ہے, ان الذین یخشون ربهم بالغیب, وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے, غیب میں, دیکھا نہیں ہے لیکن کائنات میں غور و فکر کر کے یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے اور اس نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا, اس نے ہمیں کسی مقصد سے پیدا کیا ہے اور وہ ہم سے اچھے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا, ہمارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے وہ ایمان لے آتے ہیں. رب کو انہوں نے نہیں دیکھا, دیکھ کے تو سارے ایمان لے آئیں گے بھائی. تو اللہ کہتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا, لہم مغفرۃ, ان کے لیے مغفرت ہے, واجر کبیر, اور بہت بڑا اجر ہے. ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے رب سے ڈرتے ہیں, اتنا ڈرتے ہیں کہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں. خوب سمجھ لو, اگر کوئی ڈرتا ہے اللہ کے خوف سے کانپتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا, ایسا ڈرنا معتبر نہیں ہے. کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے, یہ ان کے بارے میں. آگے اس کا علم کتنا کامل ہے, شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار اللہ کو کیا پتہ چلے گا, اتنے سارے لوگ, کوئی نیک کر رہا ہے, کوئی برا عمل کر رہا ہے, کوئی چھپ کے گناہ کر رہا ہے, کوئی چھپ کے عبادت کر رہا ہے, تو اللہ کو کیا پتہ چلے گا. اللہ کہتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ, تم اپنی بات کو ظاہر کرو, اپنی بات کو چھپا کے کرو یا ظاہر کر کے کرو. انه علیم بذات الصدور, وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. بات کا تذکرہ اس لیے کیا کہ زیادہ تر انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال کا تعلق اقوال سے ہوتا ہے, زیادہ تر باتیں ہی کی جاتی ہیں, تو اس لیے, اور وہ خفیہ کی جاتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میں تمہاری خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہوں, سنتا ہوں, تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کا علم کامل ہے. فرمایا الا یعلم من خلق, بھلا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. یہ ایسے ہی جیسے ماں کہتی ہے نا میرے بیٹے کو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے, میں نے جنا ہے اس کو. تو اللہ کہتے ہیں تمہیں عدم سے وجود میں لے آیا میں, تو مجھے نہیں پتا ہوگا تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے, تمہارے اعمال سے میں بے خبر ہو جاؤں گا, مجھے نہیں پتا تم اچھے ہو برے ہو. وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, اللہ کہتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے اس وقت بھی تمہیں خوب جانتا تھا وہ. فرمایا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, وہ تو باریک بین باخبر ہے, بہت معمولی چھپی ہوئی خبروں کو بھی جانتا ہے وہ. اس لیے اس کا علم بھی کامل اور اس کی قدرت بھی کامل, لہذا اس سے ڈرو. اور حاصل ان آیتوں کا اس خلاصہ یہی ہے کہ پیدا اس نے کیا دیکھنے کے لیے کہ کون اچھا کرتا ہے کون برا کرتا ہے, تو اس سے ڈرو, برائی کو چھوڑو اور اس کی رضا کے لیے اور جنت کی طمع اور لالچ میں اچھائی کی طرف آگے بڑھو.
فرض نماز کی قضا کا ترتیب سے ادا کرنا کب لازم ہوتا ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے موقع پہ غزوہ خندق میں نمازیں قضا ہوئیں تو اور اس وقت جنگ کی حالت میں نماز کیسے پڑھی جائے گی اس کا طریقہ آسمان سے نازل نہیں ہوا تھا، تو اس لیے آپ کی نمازیں قضا ہوئیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو ترتیب سے ادا کیا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل ان کی یہی رائے ہے کہ نماز جب بھی فرض نماز قضا ہوگی تو اگلی قضا سے پہلے اس کو آپ پڑھیں گے، اور اگر اگلی نماز سے پہلے آپ نے اگلی پڑھ لی اور پچھلی قضا نہیں پڑھی تو اگلی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں ترتیب لازم ہے۔ تو اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تو ظہر سے پہلے آپ کو فجر قضا کرنی پڑے گی، اس کے بعد ظہر پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظہر پڑھ لی پھر فجر پڑھ رہے ہیں تو ظہر بھی نہیں ہوگی فجر بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ذمہ نمازیں قضا نہ ہوں۔ اگر کسی کے ذمہ بہت ساری نمازیں قضا باقی ہیں، بہت ساری کا مطلب 5 یا 6 نمازیں جو ہے نا وتر سمیت کیونکہ وتر بھی واجب ہے، تو 5 تو فرض نمازیں اور وتر سمیت ملا کے یہ 6 نمازیں، تو 6 نمازیں اگر کسی کے ذمہ قضا رہ گئی ہیں تو یہ بہت ساری نمازیں کہلائیں گی، تو پھر ایسی صورت میں اس پہ ترتیب لازم نہیں ہے۔ پھر اگر وہ کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو قضا نماز بعد میں پڑھ لے اور ادا پہلے پڑھ لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کے ذمہ قضائے عمری باقی نہیں ہے تو نماز پڑھتا آ رہا ہے یا جتنی نمازیں اس کے ذمے میں تھیں وہ قضا کر چکا ہے، اب اس کے ذمے میں نمازیں قضا باقی نہیں رہی ہیں، تو پھر اس پر یہ لازم ہے کہ ایک نماز قضا ہوتی ہے تو دوسری پڑھنے سے پہلے اس کو پہلی والی قضا پڑھنی پڑے گی۔ کیا خلا لینے کے بعد عدت میں رجوع ممکن ہے؟ خلا کے پیپر پہ اگر شوہر نے سائن کر دیے ہیں تو خلا پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس سے طلاق بائن کے حکم میں اس میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ ہاں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک طلاق کہلاتی ہے، وہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی۔ کیا حالت جنابت میں صرف تیمم سے جمعہ کی نماز جائز ہے؟ نہیں جی، جنابت کی حالت میں تیمم نہیں، پورا پراپر غسل کرنا پڑے گا آپ کو، وضو بھی کافی نہیں ہے، غسل کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ جمعے کی نماز تیمم سے جائز نہیں ہے۔ ہاں نماز جنازہ میں اگر خطرہ ہو کہ نماز جنازہ نکل جائے گا، اگر آپ نے وضو کیا تو نماز نکل جائے گی تو پھر تیمم جائز ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ نماز جنازہ کا کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں، قضا نہیں ہے، اس کی آلٹرنیٹ نہیں ہے، تو اس میں یہ شرعی عذر ہے کہ اگر آپ وضو میں لگ گئے تو جنازہ ہی نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں تیمم کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور دوبارہ جنازہ لوٹانا بھی جائز نہیں ہے شریعت میں۔ جبکہ جمعے کا آلٹرنیٹ تو یہ ہے ظہر کی نماز ہے نا، اگر جمعہ نکل گیا تو ظہر پڑھ لیں۔ خطبہ جمعہ کے دوران امام کی غلط عربی درست کی جا سکتی ہے؟ نہیں، امام خطبے کے دوران امام تو تنبیہ کر سکتا ہے، مقتدیوں کے پر بس خاموشی سے سننا واجب ہے۔ کیا بیوی کو رجی طلاق کے بعد عدت میں حج پر بھیجا جا سکتا ہے؟ رجی طلاق میں نکاح ختم نہیں ہوتا تو، اور لیکن طلاق کے بعد عورت کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، تو حج پہ اگر بھیجنا ہو تو رجوع کر لے اور کہہ لے کہ بھائی میں نے طلاق سے رجوع کر لیا ہے، تو عدت رجوع کرتے ہی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جہاں چاہے بھیجیں اس کو۔ اگر وارث اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے تو کیا دوسرے کے حصے بڑھ جائیں گے؟ جی ہاں بڑھ جائیں گے، لیکن دستبرداری کا تحقق یعنی دستبرداری کمپلیٹ کب ہوتی ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی جیسے کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے، تو اتنا کہنے سے وہ دستبردار نہیں ہو جاتے، بعد میں وہ کہتے ہیں مجھے چاہیے تو دینا پڑے گا آپ کو ان کو۔ دستبرداری اسے کہتے ہیں کہ وہ کیش اماؤنٹ مجھے نہیں چاہیے اور پھر وارثوں کا اس پہ قبضہ دے دیا جائے، تو جب وارثوں کے قبضے میں وہ کیش اماؤنٹ آئے گی تو پھر ان کی ملکیت ٹرانسفر ہوگی، پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اب چاہیے۔ تو اسی طرح یعنی قبضے کے حکام جو ہے نا وہ سیکھنا تھوڑا سا ضروری ہے۔ بعض دفعہ کوئی گھر ایسا ہوتا ہے جو تقسیم کے قابل ہوتا ہے، یعنی اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی وارث کہہ دیتا ہے کہ میں اپنا حصے سے دستبردار ہو رہا ہوں تو اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنا حصہ پہلے کاٹ کے الگ کرنا پڑے گا، اس کے بعد وہ دستبردار ہو اور سامنے والے کا اس پہ قبضہ ہو۔ ہاں کوئی چیز ایسی ہے، پراپرٹی ایسی ہے جو تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، یعنی تقسیم کی تو وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گی، اس میں زبان سے کہہ دینا بھی کافی ہے کہ بھائی مجھے حصہ نہیں چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ وارث اپنے حصے سے دستبردار ہو سکتا ہے، لیکن جب ہونا ہو تو علماء سے مفتیان کرام سے پوچھ کے دستبردار ہوا کریں تاکہ جو ہبہ کے احکام ہیں وہ پراپر طریقے سے ان پر عمل ہو، اور جب کوئی وارث اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے گا تو باقی تمام وارثوں کا حصہ اسی تناسب سے خود بخود وراثت میں بڑھ جائے گا۔ اور یہ دستبرداری زندگی میں نہیں ہو سکتی اپنے والدین کی یا مورث کی جس کی وراثت آپ کو ملنی ہے، جیسے آپ کے ابا کی وراثت ہے، آپ نے زندگی میں کہہ دیا ابا میں اپنے حصے سے دستبردار ہوں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ آپ کی ملکیت میں آیا ہی نہیں ہے، تو دستبردار کیسے ہو گئے آپ؟ وہ تو جب انتقال ہوگا آپ کے والد کا تو اس کے بعد آپ اس کے مالک بنیں گے، پھر آپ یہ کہیں گے کہ میں دستبردار ہوں، اس وقت یہ دستبرداری معتبر ہوگی، زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ کیا زکوٰۃ کا مال قرض دار کو قرض چکانے کے لیے دینا جائز ہے؟ جی اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں۔ کیا بینک سے لیے گئے قرض پر قربانی جائز ہے؟ جو بھی قرض ہوتا ہے جب آپ نے لیا ہوتا ہے تو اتنی ہی رقم واجب الادا ہوتی ہے، آپ نے واپس کرنی ہے، تو اس پہ قربانی نہیں ہے، چاہے بینک سے لیں چاہے غفار بھائی سے لیں،
وجہ اس کی ہے کہ وہ آپ نے اتنے پیسے آپ کے ذمے ہیں، وہ آپ کے ہیں ہی نہیں نا، تو آپ نے اتنے لوٹانے ہیں، اس لیے یعنی آپ کے نہیں ہے کا مطلب اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ آپ کے ذمے واجب الادا ہیں، تو ہمیشہ ایسے مال میں سے قرضہ مائنس کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد بھی اگر صاحب نصاب ہیں آپ تو پھر اس میں آپ پر قربانی واجب ہے، تو چاہے وہ اس لون سے قربانی کریں جو آپ نے بینک سے لیا ہے یا کسی سے بھی لیا ہے، وہ پھر کرنی پڑے گی آپ کو۔ نماز میں غیر زبان کی آیت پڑھنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے؟ جی ہاں، نماز میں تلاوت ضروری ہے اور تلاوت عربی میں ہوتی ہے، کسی اور زبان میں تلاوت نہیں ہوتی، اسی وجہ سے اگر نماز میں آپ نے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن کی تلاوت کی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیا نکاح کا خطبہ اردو میں دیا جا سکتا ہے؟ جی دیا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ سنت جو خطبہ ہے وہ عربی میں ہی، اسلام کی آفیشلی زبان جو ہے وہ عربی ہے، تو اس طرح کے جتنے بھی شاعر ہیں ان کو عربی میں ہی ادا کیا جائے گا، کیونکہ نکاح کا خطبہ واجب نہیں ہے نا، اس لیے اگر کوئی اردو میں بھی دے دے تو خطبہ ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا۔ کیا شوہر بیوی کی رضامندی کے بغیر دوسری شادی کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے، اگر وہ عدل کر سکتا ہے دونوں میں۔ کیا ایسے مسلک کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جن کے عقیدے شرکیاں ہوں؟ کوئی بھی مسلک ہو جن کا عقیدہ آپ کو غالب گمانے کے شرکی عقیدہ ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جو شرک کرتا ہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، تو اگر وہ شرک کرتا ہے تو اس شخص کو یا ایسے فرقے کے حاملین کو زکوٰۃ، یعنی ایسے فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جو ان شرکی عقائد کو جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کیا داڑھی منڈانے والے شخص کی گواہی قبول ہے؟ اگر وہ دیکھیں ویسے تو فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی، لیکن فاسق سے کون سا فاسق مراد ہے؟ ایک تو اصطلاح شریعت میں فاسق ہے، اصطلاح شریعت میں تو ہر اس شخص کو فاسق کہا جاتا ہے جو علانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو، تو اس میں تو داڑھی کٹانے والا بھی شامل ہے، کیونکہ واجب ہے داڑھی رکھنا، نبی کا حکم ہے، اجماع امت ہے اس پر۔ لیکن جب گواہی کی بات آتی ہے تو اس سے وہ فاسق مراد ہوتا ہے جس کو عرف میں جھوٹا سمجھا جاتا ہو، یعنی عرف میں لوگ کہتے ہوں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، 2 نمبر آدمی ہے، رشوتیں لیتا ہے، کیریکٹر لیس آدمی جسے ہم کہتے ہیں، تو اس لیے داڑھی کٹانے والے شخص کی گواہی بھی جائز ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ اس کے یعنی وہ اس طور والا فاسق نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ کیریکٹر لیس آدمی ہے، کیونکہ بہت سے داڑھی بغیر داڑھی والے بھی سچ بول رہے ہوتے ہیں اور بہت سے داڑھی والے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو لہذا اس طرح کا جو فاسق ہے کہ جو کیریکٹر پہ جس کے لوگوں کو اعتراض نہیں ہے تو اس کی گواہی شرعن قبول ہے۔ ویسے بھی اگر شرط یہ لگا دی جائے کہ بغیر داڑھی والے کی گواہی چلے گی نہیں تو پھر تو گواہیاں ہی ساری برباد ہو جائیں گی، آج کل تو زیادہ تر لوگ بغیر داڑھی کے ہی ہیں۔ اگر ایک عورت نے نکاح کے وقت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، بعد میں ولی نے اجازت دی، کیا یہ نکاح درست ہے؟ اگر عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح کیا، یعنی جوڑ کا رشتہ نہیں تھا، اس کے پیرالل نہیں تھا، تو یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا ہے، ولی اجازت دے بھی دے بعد میں تو بھی منعقد نہیں ہوا ہے، تو ولی کی اجازت کے بعد اس کو نئے سرے سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، اور اگر کفو میں کیا یعنی جوڑ کی شادی تھی تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو گیا ہے، لیکن بہرحال برا کام ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ آفس میں فرض نماز کے لیے وضو کر کے موزے پر مسح جائز ہے؟ یہ جو عام طور پہ موزے پر مسح ہوتا ہے، جو ساکس پہنتے ہیں، اس پہ مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو پہن کے آپ پورا پاؤں آرام سے دھو سکتے ہو۔ مسح ان موزوں پہ جائز ہے جو نبی کے دور میں تھے، جو جوتوں کا آلٹرنیٹ تھے، یہ والے موزے جوتوں کا آلٹرنیٹ نہیں ہے، تو اس پہ اگر کسی نے مسح کیا تو وہ مسح نہیں ہوگا۔ کیا کوئی شرابی توبہ کے بعد نماز کا امام بن سکتا ہے؟ جی بن سکتا ہے۔ اگر شوہر بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے تو کیا رجوع ممکن ہے؟ نہیں جی، اس پر اجماع امت ہے، قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین سب اسی کے قائل ہیں، چاروں امام، اور میں بار بار کہتا ہوں کوئی ایک صحابی سے کوئی ایک ضعیف روایتی دکھا دیں جنہوں نے اکٹھی 3 طلاق کو ایک کہا ہو، تو ہمارے اہل حدیث بھائی اس میں دائیں بائیں جاتے ہیں، بہت حوالے دیتے ہیں، کبھی دیوبندی عالم کے، کبھی ابن تیمیہ کے، یہ تو 7ویں صدی ہجری کے لوگ تھے، اور علماء دیوبند کے حوالے توبی کے حوالے ہیں، تو جو مسئلہ صحابہ سے، تابعین سے، چاروں اماموں سے، قرآن سے، حدیث سے واضح طور، بخاری میں بھی یہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، قرآن میں بھی صاف طور پر ہے، کہیں بھی فرق نہیں ہے کہ اکٹھی دی تو ایک ہوگی، الگ الگ دی تو 3 ہوگی، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، اہل حدیثوں نے بنایا ہوا ہے۔ پھر وہ جب جواب دیتے ہیں تو عوام اس جواب سے متاثر ہوتی ہے، کوئی بھی سائل علم اس جواب سے متاثر نہیں ہوتا، اس لیے میں بات کو سمیٹتے ہوئے صرف اہل حدیث سے اتنا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن حدیث زیادہ اچھا سمجھا یا صحابہ نے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دے نا جنہوں نے وہ فتویٰ دیا ہو جو آپ کہتے ہیں، یعنی اکٹھی 3 طلاقیں دے کے کوئی آیا اور صحابی نے کہا کہ ایک ہوئی ہے، اور ہم آپ کو دکھا دیں گے، میں نے دکھایا ہے میرے سورہ بقرہ کے لیکچر میں، آپ جائیں، ریفرنسز کے ساتھ صحابہ کے فتاویٰ کی بھرمار ہے، جس میں عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سب صحابہ یہی کہہ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، سب یہی کہہ رہے ہیں بھائی اکٹھی دی ہیں تو 3 کی 3 ہوں گی۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آ گیا آج کل، جدہ سے ایک صاحب ہیں پاکستانی جو مفتی اعظم بنے ہوئے ہیں، جدہ میں بیٹھ کے ہیں وہ پاکستانی، وہ ابھی سعودی عرب کے کورٹ کا حوالہ دے رہے تھے کہ 2022 میں سعودی عرب کے بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ایک شمار ہوگی، اور پھر کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ حنفی لوگ کیا کرتے ہیں۔ آپ حیرت کی بات ہے، 2022 سے پہلے سعودی عرب میں کیا تھا؟ سعودی عرب میں اسلام 2022 میں تھوڑی آیا ہے، جب سے سعودی عرب سے اسلام نکلا ہے پوری دنیا میں، اس وقت سے سعودی عرب کی کورٹ
یعنی عرب ارض حجاز کی عدالتیں 3 طلاق کو 3 کہتی رہی ہیں، تبھی تو 2022 میں اس قانون کو سعودی حکومت نے چینج کیا ہے. اگر وہ قانون پہلے سے چلا آ رہا ہوتا 3 طلاق کو 1 کہنے کا تو چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جو قانون سعودی عرب میں 2022 میں بن رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یا 2022 تک جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے وہ قانون ٹھیک ہے؟ یہ تو عقل کی حال ہے ان لوگوں کا، اور بنے پھرتے ہیں مجتہد. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو ہم فالو کریں قرآن و سنت کو سمجھنے میں. 2022 میں ایک قانون بن رہا ہے سعودی عرب میں کہ آج سے 3 طلاقیں 1 ہوں گی، اور 2022 تک 1400 سال سے سعودی عرب کی کورٹ، جو جس کو پہلے جب سعودی حکومت نہیں تھی تو ارض حجاز تھی، حجاز مقدس کہا جاتا تھا، یعنی جو بھی جس شکل میں بھی حکومتیں رہی ہیں سب میں اکٹھی 3 طلاق کو کورٹ میں 3 ہی قرار دیا جاتا تھا. 2022 والا ان کو اسلام پسند آ رہا ہے، اور 2022 تک جو 1400 سال سے علماء صلحاء مجتہدین محدثین اسلام چلائے آ رہے ہیں وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر مکروہ وقت میں جنازہ آ جائے تو نماز جنازہ پڑھنی چاہیے بعد میں، اگر عین اسی وقت آ گیا تو پھر پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ نماز جنازہ میں تاخیر برا کام ہے. نارملی تو ایسا ہی ہے کہ مکروہ وقت میں جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر تیاری اسی وقت میں ہوا ہے تو تاخیر کرنے سے بہتر ہے اسی وقت میں پڑھ لیں. کیا مال زکوٰۃ سے مسجد تعمیر ہو سکتی ہے؟ نہیں. کیا بیوی کے مال سے شوہر کا خرچ کرنا ناجائز ہے اگر وہ اجازت نہ دے؟ جائز نہیں ہے. شوہر کے مال کی حفاظت عورت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، حدیث میں اس کا حکم ہے. ہاں اگر شوہر اتنا کنجوس ہو کہ آپ کا بیسک نان نفقہ بھی نہیں دیتا ہے، وہ بیسک بنیادی نان نفقہ، تو پھر وہ اتنے پیسے عورت لے سکتی ہے جو اس کی بنیادی ضرورت، اس کے اور اس کے بچوں کی بنیادی ضرورت کے لیے پورا کافی ہو جائے. لیکن بنیادی ضرورت کا تعین خود نہ کریں، علماء مفتیان کرام سے پوچھ لیں کہ یہ میری بنیادی ضرورت ہے بھی یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ موبائل کے بیلنس ڈلوا رہی ہوں، وہ بھی ڈلوانا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ ایسی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے شوہر کی پینٹ سے پیسے چوری کرنا جائز ہو جائے. اگر کسی نے حالت احرام میں خون کا ٹیسٹ دیا تو کیا دم لازم ہوگا؟ نہیں جناب، کچھ نہیں ہوتا اس سے. کیا عورت ناپاکی میں نعت یا درود پڑھ سکتی ہے؟ جی پڑھ سکتی ہے، صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی. کیا جج کا فیصلہ شرعی حکم پہ غالب آ سکتا ہے؟ نہیں. اگر وہ حکم اجتہادی اختلافی ہے، دونوں طرف فقہا کی آراء ہیں، اس میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے، جو معتد بھی مجتہدین ہیں ان کا شاذ اقوال تو کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتے ہیں، تو ان شاذ اقوال کا اعتبار نہیں ہے. شاذ کہتے ہیں جو بالکل امت سے ہٹ کے بعض کسی نے کوئی قول کر لیا. اگر معتبر مجتہدین جیسے ائمہ اربعہ تھے، یہ معتبر تھے، ان کو امت نے فالو کیا، ان کا کوئی قول ہو اور پھر جج اس پہ فیصلہ کر دے، اور جج بھی کسی اسلامی مملکت کا جج ہو جو اسلامی حکام کا پابند ہو، تو پھر اس کا فیصلہ شرعی طور پہ نافذ ہو جائے گا، کیونکہ وہ مسئلہ اختلافی تھا. اختلافی مسائل میں القضاء یرفع الخلاف، تو قاضی جو جج کا فیصلہ ہے وہ اختلاف کو ختم کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں تھا، اختلافی مسئلہ نہیں تھا، تو بلکہ اسلام کا حکم ہے، شرعی نص ہے، اس بارے میں نصوص واضح موجود ہیں، تو پھر جج کا فیصلہ اسلام کے اگینسٹ وہ معتبر نہیں ہوگا. کیا مشترکہ کاروبار میں نقصان کی صورت میں صرف محنت والا فریق خسارے کا ذمہ دار ہے؟ مشترکہ کاروبار میں مشترکہ ہے کیسے، یہ دیکھا جائے گا نا. اگر دونوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں تو دونوں اپنی انویسٹمنٹ کے بقدر نقصان کے ذمہ دار ہیں. خوب سمجھ لیں، پروفٹ میں تو کمی بیشی جائز ہے. پروفٹ میں کمی بیشی ایسے کہ بھئی اتنے پرسنٹ تمہارا، اتنے پرسنٹ تمہارا، جو بھی طے کر لیں. لیکن لاس میں یہ نہیں ہو سکتا اتنے پرسنٹ لاس تمہارا، اتنے پرسنٹ لاس تمہارا، نہ. جس کے جتنے پرسنٹ پیسے لگے ہیں اس کا لاس بھی اتنے پرسنٹ ہی ہوگا. ایک آدمی کی 30% انویسٹمنٹ ہے، ایک کی 70%، تو لاس میں وہ 30% والا 30% نقصان کا ذمہ داری ہوگا، اور 70% والا 70% نقصان کا ذمہ دار ہوگا. خوب سمجھ لیں یہ. اور اگر دونوں کے پیسے نہیں ہیں، ایک کی محنت ہے ایک کا پیسہ، تو بھی پھر جو نقصان ہے، پروفٹ تو جو بھی طے کر لیں پرسنٹیج کے حساب سے، لیکن لاس سارا کا سارا انویسٹر برداشت کرے گا. جو محنت کرنے والا ہے اس کی صرف محنت ضائع ہوگی، کیونکہ پیسہ لگا ہی نہیں ہے اس کا، تو ضائع کس بات کا ہوگا. اور اگر اس نے لگا دیا وکیل بن کے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے انویسٹر سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں پیسہ لگا رہا ہوں، آپ مجھے بعد میں دے دینا، تو وہ پیسہ پتہ چلا ڈوب گیا، تو پھر انویسٹر اس کو دے گا پیسہ، کیونکہ اصل میں پیسہ انویسٹر کا ڈوبا ہے. نماز میں غیر عربی الفاظ سے دعا مانگنا جائز ہے؟ نہیں. اگر عورت کو قسطوں پر مہر دیا جائے تو عدت ختم ہونے سے پہلے مکمل ادا کرنا لازم ہے. بھائی جب طلاق دی جاتی ہے نا، تو پھر عورت کا مہر مرد کے ذمے لازم ہو جاتا ہے، وہ پھر ہر قیمت پہ اس کو جلد سے جلد ادا کرنا پڑے گا. کیا مسجد میں غیر مسلم کا داخل ہونا جائز ہے؟ جائز ہے. اگر کوئی شخص وفات سے پہلے مال وقف کرے اور رجسٹری نہ کروائے تو وقف معتبر ہوگا. مال اگر وقف کر کے، اس میں پھر بہت ساری آراء ہیں، صرف زبان سے کہنے سے وقف ہو جاتا ہے، یا اس کو فی سبیل اللہ